من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ رہبر شہید کے افکار اور ان افکار کے نتیجے میں ایک عظیم اور شاندار زندگی، اور اس عظیم زندگی کے نتیجے میں ایک مقدس شہادت جو نصیب ہوئی، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پہ افکار کو دیکھا جا رہا ہے، اور افکار میں یہ نہیں کہ بکھرے ہوئے افکار، الجھے ہوئے افکار جو بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ہوتا ہے کہ فکروں کے درمیان میں نظم و ضبط نہیں ہوتا، پھر اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں بھی جو ہے وہ تسلسل اور ایک لاجک نہیں ہوتی، زندگی لاجک کے بغیر ہوتی ہے۔ بلکہ رہبر شہید کی پوری زندگی میں ایک فکری نظام تھا، ایک فکری سسٹم تھا ان افکار کی بنیاد پر جس کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور اسی فکری نظام کے تحت ایک طولانی اور مبارک زندگی تھی، یعنی بہت ہی مبارک زندگی، جس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان 50 سال سے بھی زیادہ، بلکہ 60 سال، 61-62 سال تک جو ہے اتنی مبارک زندگی جیے، اپنی ان جوانی اور ان نوجوانی اور بچپن کے حالات کو الگ کرتے ہوئے جو انسان کی ایک پرسنل زندگی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی کسی انسان میں شعور پیدا ہو، اور شعور کے نتیجے میں پھر جو ہے جو ایکٹیویٹیز شروع کرے، جو کوششیں شروع کرے، اور ان کوششوں کو لے کر 20-22 سال کی عمر سے لے کر کے 86 سال کی عمر تک کوئی ایسی زندگی اگر جی رہا ہو، تو اس کے پیچھے بہرحال ایک نظام فکری ہوتا ہے، کیونکہ زندگی میں خلل ایجاد نہیں ہوتا، طور طریقے میں تبدیلیاں پیدا نہیں ہوتی۔ اسی پر گفتگو ہو رہی تھی، مسلسل چند مسائل عرض کیے گئے ہیں۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ بھی مختصر طور پر وہ یہ ہے کہ رہبر شہید کے افکار میں جو ایک بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ پوری امت کو ایک نگاہ سے دیکھتے تھے۔ البتہ امت کے سوا مظلومین کو بھی اس میں شامل رکھا ہمیشہ، لیکن پوری امت اسلامی کے بارے میں رہبر شہید، جو بہت سارے لوگوں نے ایسے تفرقے پھیلا رکھے ہیں، تفرقے کی بنیادوں پر لوگوں کو جدا کر رکھا ہے، بلکہ لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں کا دشمن بنا دیا ہے۔ سامراجی طاقتیں تو چاہتی ہی ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے لڑ رہا ہو، ملکوں میں اس طرح سے لکیریں کھینچی گئیں کہ وہ مسلسل لڑتے رہیں۔ مثلا ہندوستان نے بیٹھ کر جو برطانیہ کا نمائندہ یہاں پر ایک لکیر کھینچ رہا تھا ایک کمرے میں بیٹھ کے، ہندوستان پاکستان کو الگ کرنے کے لیے۔ بنگلہ دیش بھی اسی میں تھا، ظاہر بنگلہ دیش جو ہے الگ ملک نہیں تھا اس وقت، جس کے بارے میں ماہرین ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، نہ بارڈروں کا پتہ تھا، نہ علاقوں کا پتہ تھا، بس ایک کمرے میں بیٹھ کے ایک لکیر کھینچ دی تھی، اس کے اوپر آج تک اتنے 78 سالوں سے لڑ رہے، دو ملک، دو قومیں لڑ رہی ہیں، یعنی پڑوسی ہوتے ہوئے لڑ رہے ہیں، جو کسی بھی انسان سے پوچھا جائے تو نہایت ہی بے عقلی ہے کہ جب انسان، کوئی بھی بہت ہی احمق انسان ہوگا جو اپنے پڑوسی کو اپنا دشمن بنائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے دو گھر ہیں تو بہت ہی احمق انسان وہ ہوگا جو اپنے پڑوسی گھر والے کو اپنا دشمن بنائے گا۔ پڑوسیوں کے بارے میں ہر مذہب میں بہت زیادہ تاکید کی گئی، اسلام میں تو بہت زیادہ تاکید ہے۔ اسلام میں تو یہاں تک کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے بارے میں اتنا زیادہ تاکید کرتے تھے، اتنا تاکید کرتے تھے کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ جب کوئی انسان مرے گا تو جب اس کی میراث تقسیم ہوگی تو میراث میں پڑوسیوں کو بھی حق ہوگا، اتنا زیادہ روایات بہت زیادہ ہیں۔ عقل، اور اگر یہ روایات نہ بھی ہوں، اسلام کے لحاظ سے نہ بھی دیکھا جائے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جن کے ساتھ رہنا ہے، جو اپنے آس پاس رہ رہے ہیں، جو وقت میں مشکل حالات میں کام آتے ہیں، آپ کا کتنا بھی اچھا دوست ہو، کتنے بھی عزیز رشتہ دار ہوں، لیکن جب آپ مشکل وقت ہوگی تو مشکل وقت میں، رات میں، دن میں، سب سے پہلے آپ کے پڑوسی آپ کے کام آئے گا۔ تو بہرحال بہت ہی زیادہ کسی کو احمق ہونا چاہیے جو اپنے پڑوسی سے دشمنی کرے۔ اسی طریقے سے بہت ہی احمق لوگ ہیں وہ جو کسی ملک کو چلا رہے ہیں اور اپنے پڑوسی ملکوں سے دشمنی کرتے ہیں، چونکہ مشکل حالات میں، زلزلے میں، طوفانوں میں، کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے تو پڑوسی ملک زیادہ بہتر طریقے سے کام آ سکتے ہیں۔ یا اگر جیسے دنیا کے سامنے اکنامی ہی بہت ہی اہم ہے، ٹریڈ بہت اہم ہے،
تو پڑوسی ملک سے ٹریڈ کرنا یہ زیادہ آسان ہے، بہت زیادہ خرچ بہت کم ہو جاتا ہے. یعنی ایک پڑوسی ملک سے ٹریڈ کرے، لے، خریدے، بیچے، تو ایک ملک کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ ایک بارڈر کراس کیا، ادھر پہنچا دیا. اب کئی ہزار کلومیٹر سے کوئی چیز خریدی جائے پڑوسی سے، نہ لیا جائے نہ دیا جائے، تو یہ حماقتوں کی نشانی ہوا کرتی ہے. تو رہبر شہید کے افکار میں کلی طور پر صرف پڑوسی ہی نہیں بلکہ پوری امت کو دیکھتے تھے، بلکہ پوری انسانیت کو دیکھتے تھے. ظالموں کو چھوڑ کر، مستکبروں کو چھوڑ کر، سامراجی طاقتوں کو چھوڑ کر ان کو بھی دیکھتے تھے، لیکن انہیں دشمن کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور دشمن بھی اپنے دشمن کی نگاہ سے نہیں بلکہ انسانوں کے دشمن کی نگاہ سے، مظلوموں کے دشمن کی نگاہ سے، کمزور لوگوں کے دشمن کی نگاہ سے، مستضعف جو ہے اس قرآنی اصطلاح، جن کو کمزور کر دیا گیا ہو، ان کے دشمن کی نگاہ سے. اور ان کے مقابل میں جو تھے ان کو ہمدردی کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، اتحاد کی نگاہ سے. یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اور یہ صرف امت کی حد تک بات محدود نہیں تھی. جب افریقہ کے لوگ رہبر انقلاب سے ملنے آتے تھے تو انہیں تعجب ہوتا تھا باتیں سن کر. امریکہ اور مغربی طاقتوں نے مل کے دوسرے ملک کو جب کمزور کرنا چاہا تو جس طرح سے رہبر بات کرتے تھے، مثلا اگر جو ہے روس کا پریسیڈنٹ آتا ہے پہلی ملاقات کے لیے تو اتنا اس قدر حیرت کرتا. بعد میں تو کئی ساری ملاقاتیں ہوئیں، لیکن پہلی بار جب ملاقات ہوتی ہے اس کا ظاہر رہبر کی عمر بھی اتنا زیادہ نہیں تھی، 60 کے اس میں 60s کے اس میں تھے. تو اتنا زیادہ جو ہے تعجب ہوتا ہے، 70 یعنی 60 و 70 کے درمیان میں حیرت کرتا ہے. اور وہ انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن اس انسان کو دیکھ کے ہمیں حضرت عیسیٰ کا احساس ہو رہا ہے. اور جاتے جاتے ابھی چند دن 1-2 دن پہلے ہی میں نے سنا ہے کہ رہبر کے دفتر کے جو ہیڈ رہے ہیں بہت سالوں تک رہے ہیں، ہم تو بہرحال 27-28 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہی تھے، اور شاید اس سے پہلے بھی رہے ہوں. تو آغا محمدی جو ان کے سندھی بھی تھے، جن کا بیٹا بھی شہید ہوا، جن کی بہو بھی شہید ہوئی جو رہبر کی بیٹی تھی، جن کی پوتی بھی شہید ہوئی، تو وہ بیان کر رہے تھے کہ جب یہ پوٹین پہلی بار ملا ہے آ کر، ولادیمیر پوتین جب پہلی بار رہبر سے آ کے ملا ہے تو بالکل چند جملے بات کرنے کے بعد ہی اس نے بالکل جو ہے ایسے غور سے سننے لگا. اور جاتے جاتے اس نے مجھ سے کہا کہ اپنے رہبر کا خیال رکھنا، دھیان دینا. یا اور بھی کوئی آ کے ملتا تھا، جب افریقن ملک کے کوئی لوگ آ کے ملتے، جب نیلسن منڈیلا آ کے ملا، مثلا جب جو ہے کوفی عنان آ کے ملے. کوفی عنان جو یونائٹڈ نیشن کے سیکریٹری، جنرل سیکریٹری تھے، تو ایسے لوگ تعجب میں پڑ جاتے تھے کہ رہبر ان کی فکر میں ہے، پورے ملک کی فکر میں ہے، پورے ملک کی حقیقت بیان کرتے تھے. پھر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ آپ میرے ملک کے بارے میں جتنا جانتے ہیں وہ میں بھی نہیں جانتا. یہ سب تاریخی چیزیں ہیں. تو ان مسائل میں چاہتے یہ تھے کہ دنیا کے مستضعف، کمزور، جن کو کمزور کیا گیا ہے، سامراجی طاقتوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لوٹ مار کے لیے دوسرے ملکوں کو کمزور کیا ہے، ان سب کو ایک متحد ہونے کی نگاہ سے، قریب کرنے کی نگاہ سے اور ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور وہ درد اور وہ ہمدردی انسان محسوس کر لیتا ہے. جب دو لوگ بات کر رہے ہوں، ایک انسان طنز کر رہا ہو، کسی کی تحقیر کر رہا ہو، کسی کو ذلیل کر رہا ہو، کسی کو اشاروں میں کم سمجھ رہا ہو، تو یہ انسان سامنے محسوس کر لیتا ہے. لیکن ایک انسان جب گفتگو کرتا ہے اور اس کی ہمدردی، اس کے دل کی باتیں، اس کی باتوں کا انداز ان سب سے بالکل محسوس آتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے جو کمزور لوگ تھے ان کے درمیان میں امت مسلمہ، جو بہرحال 57 ملکوں کو تشکیل دیتے ہیں، دنیا کے 200 تقریباً ملکوں میں 57 ملک مسلمانوں کے ملک ہیں اور بہت ہی مرکزی جگہ پر ہیں. بہت ساری نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، پوری دنیا کے بالکل مرکز میں ہے. یعنی یہ جملہ ہم کبھی کبھی پوری دنیا کے چوراہے پر ہے، بالکل اس طرح سے سمجھ لیں. اور اس کا بہت فائدہ بھی ہو سکتا ہے، بعض فائدے اٹھاتے بھی ہیں بعض ممالک، ابھی اس کا ہم ذکر نہیں کرتے ہیں. امت اسلامی کے بارے میں رہبر انقلاب کا جو نظریہ تھا، جو افکار تھے، وہ بالکل جو ہے ایک نجات دینے کے افکار تھے. پوری امت کو کیسے نجات ملے، ان حاکموں کو چھوڑ کر جو منافق ہیں، جو
جو صرف ان کی نظر میں صرف اور صرف اپنی حکومت ہے، اپنا ملک نہیں ہے، اپنے ملک کے لوگ نہیں ہیں، اپنے ملک کا مستقبل نہیں ہے، جو ابھی سب کے لیے واضح ہو چکا ہے، اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ فقط اور فقط صرف اور صرف یہ ہے کہ میری حکومت اور میری حکومت کا سلسلہ میری نسلوں میں باقی رہ جائے۔ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر پوری امت کے بارے میں جب سوچتے تھے، باتیں کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، یہ تھا کہ امت یہ متحد ہو جائے۔ حکومت کرنے والے، فتنہ پھیلانے والے علماء کے ذریعے سے تفرقے ڈالتے ہیں اور ابھی بھی ڈال رہے ہیں۔ حکومت سے قریب ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہراً علم کا لباس پہنے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کام ہی ہوتا ہے تفرقے پیدا کرنا۔ لیکن جس کے دل میں امت کا درد ہوتا ہے، وہ کوشش اس کی یہ ہوتی کہ ان سارے مسائل کو بھلاتے ہوئے، جو لوگ درد دیتے ہیں اس درد کو بھلاتے ہوئے، جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نجف میں تھے، ان کو بہت تکلیف دی گئی بہت سارے مسائل کو لے کر، انقلابی کوششوں کو لے کر، اتحاد کی کوششوں کو لے کر، اور لیکن کبھی اپنی زبان سے کچھ ظاہر نہیں کیا، فقط اتنا آخر میں کہا کہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے وہ سب سے زیادہ ہے وہاں پہ۔ عجیب ہے۔ ابھی ایک وہاں پہ امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کا مزار ہے، قبر ہے، مقبرہ ہے، روضہ ہے، تو جا کر تسلی ہو جاتی ہے انسان کو دل کو ڈھارس مل جاتی ہے کہ امیر المومنین نے بہت زیادہ صبر کیا ہے، بہت تکلیفوں سے گزرے ہیں، بلکہ یہ بالکل یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں کسی انسان کو اتنی تکلیفوں سے گزرنا نہیں پڑا جس طرح سے امیر المومنین گزرے ہیں۔ تو امام خمینی کو بھی جا کر امیر المومنین کے مزار پہ زیارت کر کے صبر ملتا تھا۔ رہبر شہید بھی بہت ہی مظلوم انسان تھے۔ اس مسئلے پر انشاءاللہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے کہ کن حالات سے رہبر شہید کو گزرنا ہوا ہے، لیکن ابھی اس بات کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں کہ تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے، تمام خیانتوں کو دیکھتے ہوئے، امت کے ذمہ دار اور حاکم اور جھوٹے علماء، درباری علماء، آج کے زمانے میں انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو عرب وغیرہ میں تو دربار ہی ہے، پہلے زمانے میں دربار کا لفظ تھا، آج جو ہے بہت سارے ملکوں میں دربار جہاں پہ نہیں ہے تو وہاں سرکاری علماء، سرکاری اور درباری علماء اور حاکموں کے درد کو دیکھتے ہوئے پھر بھی ہمیشہ امت کی فکر کرنا، اور اس میں ذرا بھی اس بات کا فرق نہیں کرنا کہ کون سا ملک ہے، کون میری بات مانتا ہے، کون کتنی بات مانتا ہے، کون شیعہ ہے، کون سنی ہے۔ رہبر انقلاب کا ایک ویڈیو ابھی بھی موجود ہے، تو بہت ساری کلپس ہیں وہاں پہ، کہ ہم جس طرح سے لبنان کے شیعوں کی حمایت کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے فلسطین کے اہل سنت کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم اس سے فرق نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پر یہ تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلدی گروہ میں بٹ کر جو ہے فرق کرنا شروع کرتے ہیں، لیکن جن کی نگاہیں بلند ہوتی ہیں، جن کی نگاہوں میں پورے اسلام کا مستقبل ہوتا ہے، جن کی نگاہ میں پوری امت کی بلندی ہوتی ہے، تو وہ ان سب مسائل میں فرق نہیں کرتے۔ یہ رہبر شہید کی پوری زندگی کے سوچ میں یہ مسئلہ موجود تھا، اور ہمیشہ اس کے لیے کوشش کی، زندگی بھر اس کے لیے کوشش کی، اور بہت ہی گہرائی سے کوشش کی۔ ان کوششوں میں بہت ساری کامیابی بھی ملی، بہت ساری دوریاں ہوئیں، کئی سارے اہم فتوے دیے رہبر شہید نے، جو فتوے دینے کی جرات ممکن ہے بہت سارے لوگ نہ کر سکیں، بہت سارے مراجع بھی نہ کر سکیں، لیکن رہبر شہید نے کئی سارے فتوے اس بات کے لیے دیے تاکہ امت سے دوریاں کم کی جائیں، اور یہ راستہ وہی راستہ تھا جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ تھا۔ بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ دوری ہو، ایسی باتیں آگے کرتے تھے۔ بعض لوگوں کو تو امام صادق علیہ السلام نے یا بعض دیگر ائمہ نے بالکل اپنے آپ سے ملنے ہی سے منع کر دیا، جو آ کر بد زبانی کسی کے بارے میں کرتے ہوں۔ مثلا ایک امام کی بز میں بیٹھ کے پیچھے کے کسی انسان کے بارے میں جو ابھی بھی تبرہ کے نام پہ کچھ باتیں کی جاتی ہیں، کیونکہ حقیقی تبرہ نہیں جانتے، نہیں بتایا گیا کہ جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، انسان کی پاکیزگی سے ہے، انسان کے کردار سے ہے، جس کا تعلق وہ تو بتایا نہیں گیا۔ تو بدتمیزیاں اور بد زبانیاں کرتے ہیں جو لوگ۔ کم سے کم اگر امیر المومنین کا خطبہ، چھوٹا سا خطبہ جو نہج البلاغہ میں ہے وہ پڑھ لیتے تو شاید چند لائنوں کا ہے، 5-6 لائنوں کا خطبہ ہے، جو جنگ صفین کے مارکے میں پیش آئے، جو امیر المومنین نے کہا کہ انی لاکرہ ان تکونوا سبابین، مجھے پسند نہیں ہے، مجھے کراہت ہے، میں بیزار ہوں اس چیز سے کہ تم بد زبان ہو، تمہاری زبانوں پر سب ہو۔ ہاں،
اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ حقیقت بیان نہ ہو، حقیقت بیان ہو تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، لوگوں کو اسی خطبے میں امام نے بتایا کہ ہاں حقیقت بیان کی جائے، دو چیزیں الگ ہو جاتی ہیں۔ جب انسان تفریح کے طور پر جو ہے کوئی بدتمیزی کی زبان استعمال کرتا ہے، کہ روایتوں میں ہے، حدیثوں میں باقاعدہ کہ مومن اصل مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی زبان جو ہے وہ جس کی زبان پر نازیبا کلمات جاری ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ ابھی تو حرکتیں بھی ایسی عجیب و غریب کرتے ہیں، وہ بھی مثلا ایسے ممبر سے جس کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے، جس کی نسبت رسول اللہ کے حقیقی جانش، اس ممبر پہ آ کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسا چیخنا چلانا، ایسے جو ہے ہاتھ پیر پھینکنا کہ لگتا ہی نہیں کہ ایک شریف انسان بیٹھا ہوا ہے، اور عجیب ہے، واقعی عجیب ہے۔ لیکن ابھی ہم اس مسئلے کی طرف جاتے ہیں کہ رہبر شہید نے اس مسئلے کو نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ تمام درد کو برداشت کرتے ہوئے، تمام گھونٹ جو لوگوں نے دیے تھے تکلیف کے، اس کو پیتے ہوئے امت کے درمیان میں ہمیشہ سنجیدگی سے جو ہے کوشش کرتے رہے کہ ان کے درمیان میں اتحاد قائم رہے۔ کیوں قائم رہے؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی آرزو تھی، یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کی آیتیں بار بار پڑھتے رہے، سورہ آل عمران کی، سورہ انفال کی آیتیں، سورہ آل عمران میں تو زیادہ ہی تاکید سے ہے، 103 نمبر آیت، 105 نمبر آیت، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ یاد کرو اللہ کی نعمت کو، کس طرح سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اللہ کا حکم ہے، اور یہ کہ پھر تم لوگ مل کے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو۔ یا پھر ایک آیت بیچ میں فاصلہ، اس کے فوراً بعد پھر قرآن فرماتا ہے 105 نمبر آیت میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا۔ ان لوگوں جیسے نہیں بنو کہ جنہوں نے تفرقے ڈالے، جنہوں نے اختلاف پیدا کیا، جنہوں نے دوریاں پیدا کی۔ پھر اسی سورہ آل عمران میں آخر میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، خود بھی صبر کرو لیکن سب مل کے، انڈیویجول صبر بھی کرو، سب مل کر، صابرو یعنی مل کر پوری امت کے طور پر محکم مضبوط صابر۔ اس مسئلے پہ ہم الگ سے گفتگو کریں گے، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ ورابطو، یہ حکم قرآن ہے کہ رابطہ ہو، امت کا رابطہ ہو، امت کے مختلف گروہ کا رابطہ ہو۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، کچھ اختلافات فطری ہوتے ہیں جو ایک انسان کے اندر بھی وہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہو جاتے ہیں ذہنوں میں اور قریبی ترین لوگوں میں، لیکن اس کو تفرقے کی شکل دینا یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو رہبر شہید اپنے انہی افکار کی بنیاد پہ جو قرآن سے لیا ہوا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہودی لوگ بار بار آ کے کوشش کرتے تھے کہ اوس و خزرج کے درمیان میں لڑائی ڈلوا دیں، مکے اور مدینے کے لوگ، چونکہ مکے سے لوگ ہجرت کر کے آ گئے تھے تو ان کے درمیان میں کوئی تفرقہ ڈلوا دے۔ کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، یاد دلاتے تھے دیکھو تمہارے دادا کے ساتھ یہ ہوا، تمہارے باپ کے ساتھ یہ ہوا، فلاں نے ایسا کیا، اور تلواریں نکل جاتی تھی، اور جیسے ہی رسول اللہ کو خبر ہوتی رسول اللہ سب کچھ چھوڑ کے وہاں پہنچتے تھے، آگر اسے ختم کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے وہ قرآن کی آیت کی اس طرح دلوں کو جوڑ دیا، اللہ نے جوڑ دیا۔ امیر المومنین کی ذات وہ ہے کہ جنہوں نے امت کی وحدت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف برداشت کی، یعنی واقعاً جن حالات سے گزرے ہیں۔ جب پوچھا بھی گیا تو مثلا ابن عباس نے پوچھا تو کہا میں نہیں چاہتا میری جیسے کوئی تفرقہ ہو۔ جب پوچھا کہ آپ ایسی جگہ کیوں جا رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی جان کا خطرہ ہے، جب شورا کا مسئلہ پیش آیا، خلیفہ دوم کے بعد جو شورا 6 لوگوں کی تشکیل دی گئی، معلوم تھا کہ یہاں پر خطرہ بھی ہے اور بالکل امیر المومنین تک حکومت نہیں آئے گی جس طرح سے شورا بنی تھی، لیکن امیر المومنین میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اختلاف ہو۔ یا رسول اللہ کے فوراً بعد بہت سارے اتنے مسائل پیش آئے، خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ نہیں بھئی یہ سب منافرت کے تاج کو اٹھا کے پھینک دو، یہ سب ساری چیزیں مفاخرت کے، فخر و فروشی اور خاندان و قبیلہ اور قریش و فلاں بنی، یہ سب چھوڑو۔ ابھی ایک حق تھا امیر المومنین کا، اس کے لیے امیر المومنین نے پوری طرح سے کوشش کی، لیکن جب لوگ آمادہ نہیں تھے تو امیر المومنین نے وہاں پر اس مسئلے میں سکوت اختیار کر لیا اور رسول اللہ کے دین کو بیان کرتے رہے، رسول اللہ کے دین لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ حکومت چھوڑ دی، لیکن
رسول اللہ کا دین اور رسول اللہ کا پیغام ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا. کبھی کہتے ہیں کہ امیر المومنین خاموش ہو گئے تو خاموش ہو گئے اپنے حق کے لیے اور اس حکومت کے لیے جو رسول اللہ کی میراث تھی، لیکن رسول اللہ کے دین کے لیے ایک لمحے کے لیے امیر المومنین خاموش نہیں ہوئے. اور تمام اہل بیت علیہ السلام نے اس مسئلے کا ہمیشہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتا تھا، حاکموں کی طرف سے، مولویوں کی طرف سے، کٹھ ملاؤں کی طرف سے، درباروں سے خریدے ہوئے علماء کی طرف سے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ کوئی بھی تفرقہ نہ ہونے پائے، اور سب کے لیے ہمیشہ دروازے کھلے رہتے تھے. ہمیشہ ان بنیادوں پر جو ہے رہبر شہید کے افکار تھے، جس پر مضبوطی سے قائم تھے. لوگوں نے بہت کچھ کہا بھی، ابھی تک بھی بعض تو ایسے ناسمجھ لوگ ہیں کہ اتنی بڑی شہادت کے بعد بھی یعنی شاید ان کے دلوں میں اتنی تاریکی پیدا ہو چکی ہے کہ کوئی روشنی کے امکان نہیں ہے، کہ چونکہ جن کے دلوں میں کہیں بھی روشنی موجود تھی تو وہ شہادت کے بعد انہوں نے توبہ کر لیا. بہت سارے لوگ روئے، ایران سے لاکھوں لوگ ہیں کس طرح سے گریا کرتے ہوئے کاش کہ میں نے رہبر کی زندگی میں توبہ کی ہوتی. کتنے لوگوں نے تو خط لکھے جب رہبر زندہ تھے، یعنی پچھلے جون میں جو جنگ ہوئی تھی اور اس کے جون کی جنگ کے بعد اس کے بعد جو ہے دوسری جنگ جو شروع سے بیچ میں کتنے لوگوں نے خط لکھے کہ میں نے غلطی بتا، میں نہیں سمجھتا تھا. خواتین نے، اور اب جو شہید ہو گئے کس طرح آ کے رو رہے ہیں لوگوں کے سامنے، کیمرے کے سامنے، کہ ہم نہیں سمجھ پائے، ہم اتنے عظیم رہبر کو نہیں سمجھ پائے. لیکن کچھ لوگوں کے دل اتنے تاریک اور اتنے سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی روشنی کا امکان نہیں رہ جاتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پھر بھی خدا کرے کہ کہیں نہ کہیں کوئی روشنی کی صورتحال پیدا ہو جائے. لیکن آخری جملے کے طور پہ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ شہید، وہ ہمارا رہبر جس نے زندگی بھر امت کے اتحاد کی کوشش کی، ہوا کافی حد تک ہوا، لیکن اللہ نے کچھ ایسا کیا کہ جو کام زندگی میں پوری طرح سے نہیں ہو پایا تھا، رہبر شہید کی شہادت کے ذریعے سے اللہ نے لوگوں کے دلوں کو اس طرح جوڑ، یعنی ایک معجزہ ہو گیا. یہ تاریخ میں ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، بعد میں لوگ پڑھیں گے، لکھا جائے گا. جو منظر ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھے، ہم نے اور آپ نے سب نے دیکھے ہوں گے، کہ اتنی ساری کوششیں جو صدیوں کی کوششیں تھیں، صدیوں کے تفرقے پھیلائے گئے تھے، صدیوں کے تفرقہ باز مولویوں نے اور سرکاری اور درباری علماء نے اور نافہم انسانوں نے، شاعروں نے، جو تفرقے کئی صدیوں سے پھیلائے ہوئے تھے، ایک رہبر شہید کی شہادت کے بعد وہ ساری غبار، وہ ساری گرد، وہ ساری سیاہی سب دلوں سے مٹ گئی، اور آ کر لوگ لعنت بھیجنا شروع ہو گئے کہ مجھے دھوکہ دیا گیا تھا، ہمیں دور رکھا گیا تھا، ہمیں اہل بیت سے دور رکھا گیا تھا، ہمیں اہل بیت کی شیعت سے دور رکھا گیا تھا، ہمیں اہل بیت کی راہ پر چلنے والوں سے دور رکھا گیا تھا. اور یہ معجزہ ہوا رہبر شہید کی شہادت کے ذریعے سے، کہ زندگی بھر کی جو کوشش تھی شہادت کے ذریعے سے اللہ نے وہ پوری کر دی. اب جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی نادان لوگ تو نہیں بیٹھیں گے، اور نادانوں سے بڑھ کر اسرائیل نہیں بیٹھے گا، امریکہ نہیں بیٹھے گا. چونکہ جب ہر محاذ پہ اور ہر میدان میں ظالموں اور دشمنوں کو شکست ہوتی ہے تو ایک محاذ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے تفرقہ پھیلانے کا، وہ ہے امت کو دور کرنے کا. اور ہم نے دیکھا پچھلے سال کے محرم میں دیکھا کہ وہ 13 دن کی جنگ میں، 12 دن کی جنگ کی وجہ سے بہت سارے لوگ قریب ہوئے تھے. اتنا نہیں قریب ہوئے تھے جو رہبر کی شہادت کے بعد ہوئے، لیکن اس جنگ کے بعد بہت سارے پروپیگنڈے فیل ہو گئے تھے. تو لوگوں کو لگا کہ ہاں دیکھیں ایران اتنی بڑی قربانیاں دے رہا ہے، رہبر شہید اس کے لیے کتنی مضبوطی سے کھڑے ہوئے، تو بہت سارے دل قریب ہو گئے تھے. پھر جنگ کے فوراً بعد جب محرم آیا تو محرم میں کچھ لوگوں کو یہ ماموریت دی گئی ہے کہ لوگوں کے دل قریب ہوئے ہیں، تو پھر آج تفرقے کی باتیں زیادہ کرنا شروع کر دیتے. انہوں نے زیادہ کیا. ابھی رہبر شہید کی شہادت کے بعد اور بھی لوگوں کے دل بہت زیادہ قریب ہو گئے، اب کروڑوں کی تعداد میں، پہلے اگر لاکھوں کی تعداد میں تھے تو اب کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کے دل قریب ہوئے ہیں. امت اپنے آپ کو ایک محسوس کر رہی ہے. جوانوں کے دل، جن کے دل زیادہ پاک ہوتے ہیں، وہ آسانی سے آگے حقیقت کو سمجھنے لگے ہیں، مکتب اہل بیت کو پڑھنے لگے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کو پھر گہرائی سے پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے عظیم شہید کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں. اب اس کے نتیجے میں بہرحال دشمن تو خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے. تو دو طرح کے لوگ ہوں گے،
ایک نادان لوگ ہوں گے جو شکار ہو جائیں گے دشمنوں کے، اور ایک وہ گروہ ہوگا جن کو دشمن اپنا اعلی کار بنائے گا، انہیں ممبروں تک لائے گا، ان سے شاعری کرائے گا، انہیں محفلوں تک لائے گا، انہیں انجمنوں تک لائے گا، ان کو استعمال کیا جائے گا کہ تاکہ یہ فضا جو پیدا ہوئی ہے اسے اور بہتر کرنے کے بجائے، اور زیادہ دلوں کو قریب کرنے کے بجائے، اور زیادہ امت کو ایک مضبوط طاقت بننے کے بجائے پھر بھی تفرقے کی کوشش جاری رہے گی۔ لیکن یہ کوششیں ایک مومن کو کبھی نا امید نہیں کر سکتی۔ بہرحال حق ہے، کتنے بھی بلبلے اٹھیں، کتنے بھی جھاگ اوپر پھیل جائیں، کبھی کبھی جھاگ زیادہ پھیل جاتے ہیں، پانی چھپ جاتا ہے۔ یہ قرآن کی مثال، یہ میری مثال نہیں ہے، سورہ رعد میں کہ کبھی کبھی جھاگ آ کے چھا جاتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جھاگ ہی جھاگ دکھ رہی ہے، لیکن وہ جھاگ ہے۔ اصل پانی ہوتا ہے جو لوگوں کی پیاس بجھاتا ہے، وہ رہے بہے، دریاؤں میں جائے، نہروں میں جائے، یا زمین کے اندر چلا جائے، وہ انسان کی مشکل حل کرتا ہے۔ ویسے ہی اتحاد، دلوں کا جوڑنا، امت کا ایک ہونا، یہ ایک ہے، یہ حق ہے، یہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور صاحبان حق کو ہمیشہ اپنی کوشش جاری رکھنا چاہیے، اسی طریقے سے جس طرح سے ہمارے رہبر شہید نے یہ ہمیشہ کوشش کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جو ہے ہم سب کو شہداء کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد۔